دیکھیے تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہوئے؟ 4۔ تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہوئے؟ 4۔ اخفاء، اظہار، اقلاب اور ادغام۔ تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہوئے؟ 4۔ اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ یعنی یہ اظہار کے 4 قاعدے جو ہیں یہ تنوین اور نون ساکن سے بنیں گے۔ تنوین اور نون ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ 4۔ اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ بنے گا اظہار کا۔ اظہار کے کتنے حرف ہیں؟ 6۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین ہا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ کون سا حرف آیا ہے۔ اگر اظہار کا حرف ہے تو قاعدہ اظہار کا بنے گا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ کیا بنے گا؟ اظہار کا قاعدہ بنے گا۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اخفاء کا کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ کیا بنے گا؟ اخفاء حقیقی۔ اخفاء کے کتنے حرف تھے؟ 15۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، فا، قا، کا۔ یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر اظہار کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ بنے گا اظہار کا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ بنے گا اخفاء حقیقی کا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر آتا ہے با، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر آتا ہے با تو قاعدہ بنے گا اقلاب کا۔ اقلاب کے کتنے حرف ہیں؟ صرف ایک حرف ہے، با۔ یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کون سا حرف ہے۔ اگر ہے با تو قاعدہ بنے گا اقلاب کا۔ یا تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ادغام کے کتنے حرف ہیں؟ 6۔ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یعنی یہ 4 قاعدے ہیں جو تنوین اور نون ساکن سے بنتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے قاعدے ہیں تنوین اور نون ساکن کے؟ 4۔ اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد جو ہے وہ کس کا حرف آتا ہے؟ اظہار کا حرف آتا ہے یا اخفاء کا حرف آتا ہے، اقلاب کا آتا ہے یا ادغام کا آتا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد صرف یہ دیکھنا ہے کہ حرف کون سا ہے۔ اظہار کا تو نہیں ہے، اخفاء کا تو نہیں ہے، اقلاب کا تو نہیں ہے، یا ادغام کا تو نہیں ہے۔ ادغام کا ہے تو ادغام کا قاعدہ بنے گا۔ ادغام کی کتنے قسمیں ہیں؟ 2، ادغام باغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام باغنہ کتنے حرفوں میں ہوتا ہے؟ 4 حرفوں میں ہوتا ہے، یا، واو اور میم، نون۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ بنتا ہے ادغام باغنہ کا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یومن کے 4 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ بنتا ہے ادغام باغنہ کا۔ اور تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر 2 حرف یعنی لام اور را آتے ہیں، لام آ جائے یا را آ جائے تو قاعدہ بنے گا ادغام بلا غنہ کا۔ تو یہ کتنے قاعدے بنے؟ کل 4۔ تنوین کے کتنے قاعدے بنے؟ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے بنے، اظہار، اخفاء، اقلاب اور ادغام۔ اب ہمیں غور یہ کرنی ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اظہار کا حرف ہے یا اخفاء کا ہے یا اقلاب کا ہے یا ادغام کا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پر جیسے فلن تجدہ، فلن تجدہ، یہاں نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ تا۔ نون ساکن کے بعد کیا آیا؟ تا۔ قاعدہ بنے گا تنوین اور نون ساکن سے ہی، یعنی یا تو تنوین ہوگی یا نون ساکن ہوگا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ تنوین ہے یا نون ساکن ہے۔ تنوین ہے تو تنوین کے بعد بتانا ہے کہ تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کھلا حرف آیا ہے،
یہ جیسے یہ مثال ہے فلن تجدہ، اس میں دیکھنا ہے کہ نون ساکن کے بعد کون سا حرف آیا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ نون ساکن کے بعد تا، کون سا حرف ہے؟ تا۔ تو قاعدہ کیا بنے گا؟ اخفاء حقیقی کا قاعدہ بنے گا۔ جیسے فلن تجدہ کیا ہے؟ تنوین ہے یا نون ساکن ہے؟ نون ساکن ہے نا، تو نون ساکن کے بعد اگر اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو قاعدہ بنتا ہے اخفاء حقیقی کا۔ اسی طریقے سے تنوین سے بھی قاعدہ کہے کا بنے گا اخفاء حقیقی کا۔ مثال کے طور پر نارن ذاتا، یہاں کیا ہے؟ یہاں نون ساکن نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہاں ہے تنوین، اور ہمیں قاعدے والوں نے بتایا کہ تنوین اور نون ساکن سے ہی 4 قاعدے بنتے ہیں۔ اخفاء کا بھی تنوین اور نون ساکن سے بنے گا، اظہار کا بھی، اخفاء و اقلاب کا بھی، اور ادغام کا بھی۔ یہ چاروں قاعدے کہیں سے بنیں گے؟ تنوین سے بنیں گے یا نون ساکن سے بنیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پر نارن ذاتا، کون سا قاعدہ ہوگا؟ اخفاء حقیقی ہوگا، اخفاء حقیقی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد، تنوین کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے را کے اوپر، اس لیے کہ 2 زبر کی تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حرفوں میں سے زال آیا ہوا ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔